رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ کیا ہوا صالح اور مس کشیرہ؟ آپ دونوں کیوں چکی ہیں؟ اور ویسے آپ علیحدہ ہو جانے کے بجائے سب کے ساتھ رہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے ہم مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ صفدر نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، ہرشل، یہاں اس طرف بے شمار سانپ ہیں۔ مدام کوشیلا نے اپنے ساتھی ہرشل سے کہا۔ مس کوشیلا، آپ اور صالح تیزی سے ہمارے پاس آ جائیں۔ ہمارے پاس MM-4 بم ہے جو ہم ان سانپوں پر برساتے ہیں۔ صفدر نے تیزی سے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو تیزی سے یہ لوگ پیچھے ہٹ کر ان کی طرف آ گئے۔ صفدر اور رالف نے اپنے بیگوں میں سے MM-4 کے 2 بم نکالے اور آگے بڑھتے تو انہیں واقعی بے شمار کلبلاتے ہوئے سانپ نظر آئے جو باہر نکل چکے تھے، اور انہوں نے ان سب کو دیکھ لیا تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سانپ ویسے تو انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر انہیں خطرہ محسوس ہو تو پھر ان کے مہلک زہر سے انسان ان کا شکار بن جاتا ہے۔ اتنے سانپوں کو دیکھ کر صفدر اور رالف نے اپنے ہارن بھینچ لیے اور ان سانپوں کی طرف بم پھینک دیے اور تیزی سے راہداری کی دوسری طرف ہو گئے، جہاں ان کے دیگر ساتھی بھی اس راہداری سے نکل کر ایک اور راہداری میں آ چکے تھے۔ یک لخت کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور بند جگہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف تیز اور کثیر دھواں پھیل گیا، اور ٹارچوں کی روشنی کے باوجود کثیر دھوئیں سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں اور ان کے جسم بھی لرز گئے تھے۔ لیکن چند لمحوں بعد سب تیزی سے اٹھے اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ ارے وہ دیکھو، لگتا ہے اس راہداری کی اس دیوار میں کچھ خلا ہے۔ یک لخت ہرشل نے ٹارچ کی روشنی میں غور سے اس راہداری کی ایک بند جگہ کو دیکھتے ہوئے چونک کر کہا۔ یک لخت انہیں ایک بار پھر سانپوں کی پھنکاریں اور کلبلاہٹ سنائی دی، تو ایک بار پھر یہ دیکھ کر سب کے اوزان خطا ہو گئے کہ راہداری کی اسی دڑاڑ والی جگہ سے نیچے فرش پر ایک سوراخ سے سانپ کلبلاتے اور پھنکارتے موت بن کر ان پر نازل ہو چکے تھے۔ اوہ، یہ تو سب دوہری مصیبت کے شکار ہو چکے ہیں۔ ایک تو منحوس بلبلیاں ہمیں اصل راستے سے بھٹکا چکی ہیں، اور اب اتنے سانپ موت بن کر ہمارے اوپر نازل ہو چکے ہیں، رابرٹ نے تشویش بھرے اور قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ رابرٹ، ہرشل نے انجانے میں ہی صحیح ہمیں درست راستہ بتایا ہے، اور اسی سانپوں والے سوراخ والی جگہ جہاں چند دراڑیں ہیں، یہی باہر نکلنے کا شاید دوسرا راستہ ہے، جسے معلوم نہیں کیوں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہی راستہ ہمیں باہر لے جائے گا۔ یک لخت کراسٹی نے کہا تو سب چونک گئے۔ ٹھیک ہے، اس راستے کو اڑا دیتے ہیں، صفدر نے کہا، اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے پھنکارتے اور کلبلاتے سانپوں پر MM-4 کے بم پھینکے، اور رالف نے اسی دڑاڑ والی جگہ پر دوسرا بم پھینکا، اور سب تیزی سے ایک بار پھر ایک نئی راہداری میں گھوم گئے اور آگے کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ اس احرام میں بھٹکانے کے لیے راہداریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ یک لخت ایک بار پھر کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور بند راہداریوں میں کثیر دھواں گھس گیا، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا، اور اب اپنا سانس روکنا پڑا، اور کافی دیر سانس روکنے کے بعد پھر سانس لیا تو بند راہداریوں میں دھوئیں میں سانس لینے سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور سب بری طرح کھانسنے لگے۔ اف، بہت بڑی مصیبت میں آ پھنسے ہیں ہم، صفدر نے کھانستے ہوئے کہا۔ چلو نکلو یہاں سے اور اسی سانپوں والی راہداری میں چلو، کیونکہ بم بلاسٹ سے دڑاڑ والی جگہ ٹوٹ چکی ہوگی اور سانپ بھی مارے جا چکے ہوں گے، اور ہمیں اب جلد سے جلد اس بھٹکا دینے والی راہداریوں والے احرام سے جلدی نکلنا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی بند راہداریوں کی وجہ سے
ہمیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اب گرد اور دھوئیں نے ہمارا سانس لینا دشوار کر دیا ہے۔ مدام کوشیلا نے بھی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے باوجود اس الجھا دینے والی بھول بھلیوں اور پھر سانپوں نے اور اب سانس لینے کی تکلیف نے ان کے واقعی ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ سب تیزی سے ایک بار پھر آگے بڑھے اور اس بھول بھلیوں والی راہداری سے گزر کر جیسے ہی سانپوں والی راہداری میں پہنچے تو چونک پڑے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ صفدر اور رولف نے MMT-4 بم برسائے تھے وہاں ٹارچوں کی تیز روشنی میں انہیں ایک راستہ اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ گڈ، لگتا ہے ہم نے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے، کیپٹن مائیکل نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں کیپٹن، یہ بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ اب یہ احرام ہمارے لیے بہت خطرناک بنتا جا رہا تھا اور ہم آہستہ آہستہ موت کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن اس خفیہ راستے نے ہمیں نئی زندگی کی نوید سنائی ہے، روبرٹ نے بھی چونک کر کہا، اور سب ٹارچوں کی تیز روشنی میں ایمونیشن ہاتھوں میں لیے احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے سیڑھیاں عبور کیں ان کے منہ سے ایک بار پھر طویل سانس نکل گئے، کیونکہ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد ان سب کو پھر ایک طویل راہداری نظر آئی، لیکن اس راہداری میں کوئی اور راہداری کا بھول بھلیوں والا راستہ نہیں نظر آیا تھا، بلکہ یہ راہداری سیدھی ہی تھی، گویا کہ امداد زمانہ کے باعث ہر طرف راہداریاں ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھیں، لیکن بہت موٹی دیواروں کی وجہ سے بغیر بم بلاسٹ کے ان دیواروں کو کبھی نہیں توڑ سکتے تھے یہ لوگ۔ تھوڑا آگے جا کر راہداری گھوم گئی تو ان سب نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ انہیں وہی سیڑھیاں نظر آئیں جس سے نیچے اتر کر یہ سب راہداریوں کی بھول بھلیوں میں گم ہوئے تھے۔ یقیناً انہیں یقین نہیں آتا کہ اس احرام میں اتنی بھول بھلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، اور اگر ہرشل کو اتفاق سے دڑار والا راستہ نظر نہ آتا تو ہم معلوم نہیں کب تک ان خوفناک راہداریوں میں بھٹکتے رہتے۔ صالح نے احرام سے باہر نکلنے کے بعد سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نادیدہ دشمن نے ان خوفناک بھول بھلیوں میں بھٹکانے کے لیے یہ خوفناک سازش کی تھی تاکہ ہم وہاں بھٹک کر سانپوں کے زہر سے مارے جائیں، اور اسی نے ہی غالباً اس احرام کا بند راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہوگا، ورنہ مصری آثار قدیمہ والوں نے اتنی بھول بھلیوں والا راستہ بند کر دیا ہوتا۔ صفدر نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں مسٹر صفدر، آپ کا اندازہ درست ہے، اور مجھے بھی نیچے جاتے ہوئے اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد محسوس ہوا کہ جیسے یہ راستہ بند تھا، لیکن معلوم نہیں پھر کیسے کھول دیا گیا۔ لیکن چونکہ ہمیں کتاب ارواح کی تلاش تھی اس لیے ہم میں سے کسی نے زیادہ غور نہیں کیا تھا، لیکن جو بھی ہو الٹا ہمارے لیے اچھا ہو گیا، کیونکہ احرام کے اندر ہال کمرے میں تحریری تصویر سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کتاب ارواح کی تلاش کے لیے ہمیں وادی شہاں جانا پڑے گا۔ کیپٹن مائیکل نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن کمشنر رالف اور مسٹر صفدر، ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہاں بدقسمت 4 انسان لوگوں کی لاشیں دیکھیں، جو وہ بدقسمت انسان اس احرام میں کہاں سے گئے ہوں گے؟ مدام کوشیلا نے حیرت سے کہا تو سب چونک پڑے۔ واقعی اس پراسرار احرام کے اندر جانے اور پھر چند خفیہ راستے ہوں گے جن سے وہ بدقسمت پارٹی اندر گئی ہوگی، لیکن پھر یہ احرام ان کا قبرستان ہی ثابت ہوا، پروسٹی نے کہا۔ خیر جو بھی ہے، اب احرام سے باہر ہیں اور کتاب ارواح کی تلاش کے لیے لکسر شہر میں وادی شہاں کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے ہمیں، تاکہ جلد از جلد
اس پراسرار کیس کو حل کر سکیں۔ رولف نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک صفدر اور ہرشل نے ایک ساتھ حیرت کی شدت سے اچھل کر کہا تو سب حیرت سے آگے دیکھنے لگے اور حیرت اور پریشانی سے اچھل پڑے۔ ادھر پروفیسر رابون کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ کئی بار اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیسے عمران اور ڈاکٹر سائمن کے ساتھی ہمارے بنائے گئے خوفناک جال سے بچ گئے؟ پروفیسر رابون نے اپنے سامنے ایک سیاہ رنگت کے خوفناک بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر مایوسی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ سیاہ رنگت کی خوفناک بڑھیا بھی کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر بھی شرمندگی تھی۔ آقا، میں نے اور تڑپالی نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ ان سب کو بھٹکا سکیں، اور ہم نے ان کے لگائے گئے تمام نشانات بھی مٹا دیے تھے، انہیں احرام کے بلبلے میں گم کر دیا، اور ہم نے سانبوں والے غار کے منہ بھی کھول دیے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں آئے منجے ہوئے مضبوط حساب کے مالک تھے، اور معلوم نہیں کیسے سانپوں والے غار سے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں سے ایک راستہ باہر کو نکلتا ہے، اور انہوں نے جدید آتشی اسلحے سے اسے پھاڑ دیا اور باہر نکل آئے۔ ان میں سے ان کے 2 ساتھیوں نے قدیم تاریخ کا وہاں مطالعہ کیا، جسے انہیں اندازہ ہو گیا کہ کتاب ارواح کے لیے انہیں وادی شہاں کا رخ کرنا ہوگا۔ آپ نے ہمیں خود ہی بتایا تھا کہ ان پر براہ راست حملہ نہیں کرنا، ورنہ ہزاروں برس سے جو کالا عمل جاری ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور ان سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا اصل دشمن کون ہے جو ان پر چھپ کر وار کر رہا ہے۔ ویسے ہم نے یہاں آتے ہوئے ان کی گاڑیوں کو کالے مندر سے وہاں سے غائب کر دیا تھا۔ بوڑھے نے شرمندگی سے کہا، راکون، میں واقعی ابھی ان پر خود کو ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں صدیوں سے کالا سحر جامد ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کالی طاقتوں نے بتا دیا کہ کتاب ارواح جب تک نہیں ملتی اس وقت تک میرا راز پوشیدہ رہے گا۔ میں اپنے دشمنوں کا چھپ کر خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور خود کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ نامراد میرے دشمن بہت طاقتور اور دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہے، اور خاص کر عمران اور اس کا افریقی غلام پرنس مکاشو عرف جوشو بہت ہی خطرناک انسان ہے، اور اب تک بے شمار سیاہ شکستیوں کو فنا کر چکا ہے، اور سیاہ شکستیاں اس کا خاتمہ تو دور کی بات ہے، اس سے دور بھاگتی ہیں اور ڈرتی بھی ہیں۔ پروفیسر رابون نے منہ بنا کر کہا۔ پروفیسر رابون اپنے معبد میں آلتی مار کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے صرف زیر جامہ پہنا ہوا تھا۔ پروفیسر رابون بظاہر تو ایک مذہبی انسان تھا اور قدیم مسٹری اسکالر تھا، لیکن اصل میں شیطان کا پیروکار تھا، اور اس وقت اپنے معبد میں اپنی پوری نحوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اگر اس حالت میں اس کے شاگرد اسے دیکھ لیتے تو کبھی یقین نہ کرتے کہ یہی ان کا پروفیسر ہے۔ آقا، اس طرح تو سب ارواح کی دنیا میں پہنچ جائیں گے اور کتاب ارواح کو تلاش کر لیں گے، اور کتاب ارواح میں درج تحریر پڑھنے کے بعد انہیں آپ کی اصلیت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ سب آپ پر پوری طاقت سے حملہ آور ہو جائیں گے۔ راکون نے پروفیسر رابون کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں واقعی یہ تو خدشہ ہے، لیکن میں جوشو اور اس کے ساتھیوں سے بھی ملا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ جوشو مجھے نہیں پہچان پایا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اسی سے ہے، کیونکہ اس کا افریقہ کے طاقتور وچ ڈاکٹروں سے تعلق ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں پہچان پائے کہ ان کا جدید دور کا دشمن کون ہے۔
प्रोफेसर राबू ने नहुसत से कहा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और फिर वही पुरस्कार रोशनी चंद लम्हों के बाद छा गई और अब इस कमरे में एक इंतहाई खूबसूरत मिस्री लड़की ज़ाहिर हो गई, जिसने कदीम दौर का लिबास ज़ेबतन कर रखा था और उसका हुस्न बहुत मलकोती था। छुपाती, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैंने कहा था कि अगर कोई बहुत अहम बात हो तो ही मेरे पास आना। कि कोई अहम खबर लाई हो? प्रोफेसर राबू ने चौंक कर अपनी इस खूबसूरत स्याह ताकत से पूछा तो खौफनाक बूढ़ा राकून और खौफनाक बुढ़िया तड़पाली भी उसे चौंक कर देखने लगे। हाँ आका, आपको एक अहम खबर सुनाने आई हूँ और वो खबर आपको सुनाना लाजमी थी। खूबसूरत मिस्री खदोखाल वाली हसीना ने अदब से प्रोफेसर के सामने सर झुकाते हुए कहा। ये और बात है कि इसके वजूद से इंतहाई नागवार बू उठ रही थी, लेकिन यहाँ प्रोफेसर राबून और इसकी गुलाम ताकतें तड़पाली और राकून इस नागवार बू से बेपरवाह थे, क्योंकि इस गलाजत और बदबू ही इन शैतान परस्तों का शेवा थी। ठीक है, बोलो क्या अहम बात हो गई है? प्रोफेसर राबू ने बदस्तूर चौंक कर कहा। आका, आपके चारों दुश्मन अरवाह की दुनिया में पहुंच चुके हैं। छुपाती ने अदब से कहा तो प्रोफेसर राबू ने हॉर्न भेजकर असबात में सर हिलाया, जैसे से यकीन हो कि इसके चारों दुश्मन किसी न किसी तरह वादी अरवाह पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके 7 दुश्मन बहुत शातिर और ज़हीन थे। वो कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं और क्या चारों इकट्ठे ही वहाँ पहुँचे हैं? प्रोफेसर राबू ने बदस्तूर हॉर्न भेजते हुए पूछा। नहीं आका, अरवाह की दुनिया में जाने के 3 रास्ते हैं। जोशो इसका आका और उसकी साथी लड़की अलहदा अरवाह की दुनिया में गए हैं, और आपके असल दुश्मन जिनको आप माजी की तरह शिकार करना चाहते थे, वो अलग रास्ते से अरवाह की दुनिया में दाखिल हुए हैं। उनके साथ उनका नीग्रो साथी भी शामिल है। हसीन मिस्री खदोखाल वाली लड़की छुपाती ने जवाब दिया। लेकिन इन सबको आखिर कैसे मालूम हुआ कि अरवाह की दुनिया कहाँ है? प्रोफेसर राबू ने नया सवाल किया। आका, आप तो जानते हैं कि किताबे अरवाह के बारे में और ख़ासकर अरवाह की दुनिया का रास्ता आपके अलावा मिस्र में 2 अफराद ही जानते हैं, जो कि डॉक्टर नासिर और प्रोफेसर आबदी हैं, और जोशो का आका तो डॉक्टर नासिर को भी जानता है। आपसे मुलाकात के बाद वो डॉक्टर नासिर के पास किताबे अरवाह की तहकीक के लिए गया था और डॉक्टर नासिर ने इसे दुरुस्त गाइड कर दिया था और अरवाह की दुनिया जाने का रास्ता भी बता दिया था, जहाँ से किताबे अरवाह मिल सकती है। दूसरा, आपके शिकार और जदीद दौर के शहज़ादा नतीक और शहज़ादी सबेरा की मुलाकात इत्तफाक से प्रोफेसर आबदी से हो गई, और इसने भी इन सब को अरवाह की दुनिया में जाने का रास्ता बता दिया, जिसकी वजह से वो सब वहाँ पहुँच चुके हैं, और इन सब का मकसद किताबे अरवाह की तलाश करना ही है। लेकिन आका, आपके लिए खुशखबरी भी है। छुपाती ने इसे तफसील से जवाब देते हुए कहा। हाँ, क्या खुशखबरी है? प्रोफेसर राबू ने इस बार चौंक कर पूछा। आका, चूँकि आपके असल शिकार के साथ जदीद दौर का पुरस्कार जोशो शामिल नहीं था, इसलिए इनके अरवाह की दुनिया में जाने से पहले ही मैंने स्याह सायों को अरवाह की दुनिया में भेज दिया, जिससे अब अरवाह की दुनिया में आपका काला अमल और भी ताकतवर हो जाएगा और आप अपने शिकारों को शिकार कर सकेंगे। छुपाती ने कहा तो प्रोफेसर राबून की आंखों में चमक आ गई। बहुत खूब छुपाती, ये तुमने बहुत अच्छा किया।
اور اب ان سب کی جانے سے پہلے اگر سیاہ صاحب وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے پل بھر میں اپنے سائے پھیلا دیے ہوں گے، جس کی وجہ سے اب ارواح کی دنیا میں میری طاقتیں واقعی بڑھ جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح انہیں ارواح کی دنیا کا پتہ چلے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ سب اور ان کے ساتھی دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ بھی ہیں، لیکن میں بہرحال انہیں اپنا شکار اب بنا ہی لوں گا۔ اس بار تشویش کی بجائے پروفیسر ربون نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے سیاہ سایوں کا ان سب سے پہلے ارواح کی دنیا میں جانا اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ لیکن آقا، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ میں نے اور راکون نے احرام کے بھول بھلیوں میں آپ کے دشمنوں کے ساتھیوں کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی اور سانپوں کا غار بھی کھولا تھا، لیکن معلوم نہیں یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ بڑے آرام سے احرام کی بھول بھلیوں میں سے اپنی صلاحیتوں سے نکل آئے تھے، اور ان کے 8 ساتھی بھی ارواح کی دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، اور ان سب کا ارواح کی دنیا میں پہنچنا کہیں ہمارے لیے خطرے کا سبب نہ بن جائے۔ اس بار خوفناک بڑھیا تڑپالی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہاں تڑپالی، تمہاری بات درست ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اور راکون بھی ارواح کی دنیا میں جاؤ اور میرے شکاروں کے ان 8 ساتھیوں کا راستہ ایک بار پھر روکنے کی کوشش کرو۔ پروفیسر ربون نے کہا تو دونوں نے اس کے آگے سر خم کر لیا اور یکلگ دھوئیں میں تحلیل ہو گئے اور چند لمحوں میں وہاں سے غائب ہو چکے تھے، جیسا ان کا وجود ہی کبھی ہوا نہ ہو، اور ہو بھی کیسے، یہ سب انسان تھے ہی نہیں بلکہ شیطان پرست پروفیسر رابون کی گلیز شیطانی طاقتیں جو تھیں۔ چھپاتی، تم وہی جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک اپنے بڑے معبد پہنچ جاؤں گا جو ارواح کی دنیا میں ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ میرے خطرناک شکار یا دشمن میری اصلیت سے واقف ہو کر مجھے ہلاک کریں، میں پہلے ہی ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر رابون نے کہا، آقا، چونکہ ارواح کی دنیا کے راستے کھل چکے ہیں اس لیے آپ وہاں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتاب ارواح وہاں کس جگہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے حکم دیں، میں اسے ان کے تلاش کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتی ہوں اور کہیں اور چھپا دیتی ہوں۔ چھپاتی نے ادب سے کہا، چھپاتی، بے شک میرے پاس تم جیسی لاتعداد کالی طاقتیں ہیں، اور ارواح کی دنیا کا راستہ کھلنے کے بعد میں اسے کسی بھی طاقت کے ہاتھوں آسانی سے اٹھوا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہزاروں برس سے جو کالا عمل قائم ہے وہ کتاب ارواح کی جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اور پراسرار جوش و محتاط ہو جائے گا، اور اس کے دیگر ساتھی بھی ہوشیار ہو جائیں گے، اس لیے میں ایسا نہیں چاہتا۔ ایک عمل کرنے کے بعد میں بھی وہیں آ رہا ہوں اور بڑے معبد کی قربان گاہ میں اپنے خاص شکاروں کا شکار کروں گا۔ اس طرح میری سیاہ طاقتوں نے اور بھی طاقتور ہو جانا ہے اور بھی ان میں اضافہ ہو جائے گا، اور چونکہ جوش اور خاص کر اس کے آقا کے ہاتھوں اب بے شمار سیاہ شکستیوں شکتیوں کے مالک مارے جا چکے ہیں، اور وہ پہلے بھی مصر میں آ کر مختلف مہمات کامیابی سے طے کر چکے ہیں، اس لیے بڑا شیطان ان کے مرنے کے بعد مجھ پر انعامات کی بارش کر دے گا۔ چونکہ مجھ پر بھی یہ راز اب کھلا ہے کہ میرے اصل دشمن کون ہیں، میں اب ارواح کی دنیا میں جا کر ان پر سیاہ طاقتوں کے حملے کروں گا اور اپنے اصل شکاروں کا خاتمہ کر دوں گا۔ پروفیسر ربون نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک بار پھر اس کے معبد میں تڑپالی اور راکون پہلے دھوئیں میں اور پھر انسانی وجود میں تبدیل ہو کر
مجسم ہو گئے۔ تو پروفیسر ربون نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیا بات ہے، تم دونوں میرے دشمنوں کے ساتھیوں کے راستے بھٹکانے کے لیے روانہ کیوں نہیں ہوئے؟ پروفیسر ربون نے حیرت اور غصے سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آقا، وہ سب دیوتاؤں کی دنیا کا سہارا لے کر ارواح کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں اور سب کے اہم راستے سے اندر داخل ہو گئے ہیں، جہاں انہیں کتاب ارواح کی تلاش میں مشکل پیش نہیں ہو سکتی۔ تڑپالی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو پروفیسر ربون حیرت اور غصے کی شدت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کون سے دیوتا کا سہارا لے کر اندر گئے؟ پروفیسر ربون نے چونک کر اور غصے سے پوچھا۔ آقا، وہ دیوتا انوبیس کے قدموں کے نیچے سے گزرے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم دیوتا انوبیس کے قدموں سے نیچے نہیں جا سکتے۔ اس پر راکون نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، تم سے عام لوگ قابو نہیں آ رہے، لیکن وہ دیوتا انوبیس کی اہمیت سے کیسے واقف تھے؟ حالانکہ وہ دونوں پارٹیاں غیر مصری ہیں، ایک پک ایشیائی اور دوسری گریٹ لینڈ کی ہے، وہ دیوتا انوبیس کے قدموں کا راستہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ پروفیسر ربون نے حیرت سے پوچھا۔ آقا، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ یہ سب دنیا کے مانے ہوئے خطرناک انسان ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن سی بات ہے۔ اس بار چھپاتی نے کہا۔ تو پروفیسر ربون اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں چھپاتی، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن دونوں نے مجھے مایوس کیا ہے۔ یہ ناکام طاقتیں ہیں، اس لیے اب یہ میری غلامی میں نہیں رہ سکتی، اب یہ تمہاری بھیٹ ہیں۔ ان ناکام طاقتوں کو تم کھا سکتی ہو، جس سے ان کی طاقتیں بھی تمہیں مل جائیں گی، اور تم ارواح کی دنیا میں میرا بھرپور ساتھ دے سکتی ہو۔ پروفیسر ربون نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو چھپاتی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ البتہ خوفناک بوڑھے راکون اور خوفناک بڑھیا تڑپالی کی آنکھوں میں دنیا بھر کا خوف ابھر آیا۔ آقا، معاف کر دیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو آپ کی خدمت گزار ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہ کیجیے۔ دونوں نے پروفیسر ربون کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مگر پروفیسر ربون نے ان کی طرف دیکھے بغیر ہی کوئی منتر پڑھنے میں مصروف ہو گیا، اور پھر ان دونوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کے وجود دھوئیں میں چھپ گئے۔ چھپاتی، اب تم اپنے شکاروں کو شکار کر سکتی ہو۔ پروفیسر ربون نے چھپاتی کی طرف دیکھ کر کہا تو چھپاتی ایک دلربا انداز سے مسکرائی، اور اس کی آنکھوں سے آگ کا ایک مرگولا نکلا، اور ان دونوں کے دھوئیں میں چھپے ہوئے وجود پر پڑا تو دونوں کا وجود اس آگ کی قید میں ہو گیا۔ پھر وہی آگ چھپاتی کی آنکھوں میں واپس جانے لگی، اور راکون اور تڑپالی کے وجود بھی اس پراسرار آگ میں قید ہو کر چھپاتی کی آنکھوں میں سماتے چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے پورے وجود چھپاتی جیسے بظاہر معصوم اور حسین لڑکی مگر حقیقت میں خوفناک شیطانی طاقت کے اندر سما گئے تھے۔ چھپاتی، اب تمہاری 7 طاقتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تم ارواح کی دنیا میں جاؤ اور میرے شکاروں کے ساتھ ان ساتھیوں کا راستہ روکو، وہ تیسرے اور اہم راستے سے داخل ہوئے ہیں، تمہاری طاقت دوگنی ہو گئی ہے، اس لیے تم دیوتا انوبیس کے قدموں سے گزر سکتی ہو۔ پروفیسر ربون نے یہ سب شیطانی اور سحر کے خوفناک مناظر دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنی 2 طاقتوں کو فنا کر کے ایک طاقت کے اندر سحر سے دگنا طاقت پیدا کر دی تھی۔ شیطان پرستوں کے لیے اپنی طاقتوں کا اس قدر فنا کرنا معمولی بات ہے۔ آقا، جیسے آپ کا حکم، لیکن آپ کس وقت ارواح کی دنیا کے بڑے معبد میں پہنچیں گے؟ چھپاتی نے ادب سے سر خم کرتے ہوئے پوچھا۔ چھپاتی، میں ارواح کی دنیا میں دوسرے راستے سے جاؤں گا، جہاں جوشو اور اس کے ساتھی ہوئے گئے ہیں،
اور کیونکہ پہلے راستے سے تم نے سیاہ سایوں کو روانہ کیا ہے، میں اپنے شکاروں کو شکار کرنے کا کام کرتا ہوں اور تم ان کے ساتھیوں کا راستہ روکو، پروفیسر رابون نے کہا تو چھپاتی نے ان کے سامنے سر خم کر دیا اور پھر سیدھی ہو کر آگ میں تبدیل ہو کر ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد پروفیسر رابون نے ایک منتر پڑھا تو اس کے معبد میں یکلگ اندھیرا چھا گیا اور سب کچھ تاریکی میں چھپ گیا۔ ارے یہ تو ڈاکٹر سائمن کے ساتھی ہیں، اور غالباً ہمارے ساتھ ہی، بلکہ وہ تم ہم سے پہلے ارواح کی اس سرمائی پراسرار دنیا میں پہنچے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی کتاب ارواح کے لیے سرگرداں ہیں۔ کتاب ارواح کا ملنا ہمارے لیے لازمی ہے، ورنہ ہم ان مظلوم بھٹکتی روحوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور ویسے بھی ہم دونوں پارٹیاں ارواح کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہیں، اور ہمارا ندیدہ دشمن کسی بھی لمحے ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ عمران نے ڈاکٹر سائمن، بیرسٹر کلارا اور ڈریگن سلاکر کی طرف دیکھا اور کہا، جو ان سے ابھی دور تھے لیکن دھندلی راہوں میں بھی انہیں نظر آ ہی رہے تھے۔ عمران کی ٹیم ڈاکٹر سائمن کی ٹیم کو دیکھ کر ہی ٹھٹکی تھی، اور ڈاکٹر سائمن کی ٹیم نے بھی عمران کی ٹیم کو دیکھ لیا تھا، اس لیے چونکے تھے، اور چند لمحوں بعد سب ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملانے لگے۔ آئیے مسٹر ٹھمکا اور ہونے والی مسز ٹھمکا، کیا حال ہیں آپ دونوں کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویسے اگر آپ دونوں یہاں اس پراسرار دنیا میں بھی اپنے کمال کے ٹھمکوں کے جلوے دکھاؤ تو شاید کتاب ارواح خود بخود ہی آپ کے عالمی ٹھمکوں سے مستفید ہونے کے لیے چلی آئے۔ اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہم اس پراسرار کیس کو بھی حل کر لیں گے، اور پھر ایک طرف میں اور جولیا اپنے فلیٹ میں خوش اور دوسری طرف آپ ٹھمکا جوڑی خوش، کہانی تمام، بندے کو مل جائے گا آرام۔ عمران کی زبان تینوں سے ملنے کے بعد کینچی کی طرح چل پڑی اور وہ احمقانہ انداز میں بولتا ہی چلا گیا، لیکن جولیا اس کی حماقتوں سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے عمران کو ٹوک دیا تو عمران اس طرح اچھلا جیسے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہو، لیکن حماقت کے باوجود پھر بھی عمران غور سے ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا، لیکن ابھی اسے کچھ خاص چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس عمران بھائی، کر لیا آپ نے اپنی بات پوری؟ بیرسٹر کلارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ڈاکٹر، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ہنسنے مسکرانے والی ملی ہے، میری والی تو ہر وقت سر پر اپنا سینڈل بجانے کے لیے تیار رہتی ہے، کسی بینڈ ماسٹر کی بیٹی۔ عمران نے بیچارگی سے کہا تو ڈاکٹر سائمن، بیرسٹر کلارا اور ڈریگن سلاکر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ یار عمران، تم بھی کبھی نہیں بدلو گے، اور جیسا بھی ہو تم اپنی فطرت سے باز نہیں آتے، ڈاکٹر سائمن نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کلارا، بتاؤ کہ آپ لوگ کس وقت یہاں پہنچے ہیں، اور اس عجیب سرمائی ماحول والی پراسرار دنیا میں کتاب ارواح کے بارے میں کوئی کلیو ملا ہے؟ اس سے پہلے کہ عمران مزید حماقتیں کرتا، جولیا نے بیرسٹر کلارا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں جولیا، ہم بھی آپ تینوں کی طرح ابھی یہاں پہنچے ہیں، بیرسٹر کلارا نے کہا اور انہیں اپنے یہاں آنے کا واقعہ بتایا۔ ویسے حیرت ہے عمران بھائی، ہم سب سیکرٹ ایجنٹ ہیں، لیکن اب ایک پراسرار کیس میں الجھ چکے ہیں، اور اب اس کیس کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہم مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں، بیرسٹر کلارا نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ مس کلارا، میں اور میرے ساتھی تو
اب تک معلوم نہیں کتنی بار ماورائی اور پرسٹار کیسز میں الجھ چکے ہیں اور شیطانی طاقتوں سے ہمارا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے اور ہم ان کا کامیابی سے مقابلہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب تو ہمیں تعداد بھی صحیح طرح یاد نہیں، لیکن پھر بھی یہ کیس میرے لیے بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ ایک تو اس کیس میں ماضی کے مظلوم روحوں نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم 4 افراد یعنی آپ، ڈاکٹر سائمن، مجھے اور میرے ساتھی جوزف کو ہی وہ مظلوم روحیں نظر آئی ہیں۔ اس سے بھی حیرت زدہ بات یہ ہے کہ ہم چاروں ان کا جدید روپ ہے۔ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے کتاب ارواح کا ملنا بہت ضروری ہے، جسے ہم پر چھایا ہوا تاریکی کا پردہ ہٹ سکے گا اور ہم کچھ کر سکیں گے۔ اور آخر میں مجھے حیرت ہے کہ پہلا ماورائی کیس ہے جس میں میرے ساتھی جوزف کی صلاحیتیں صحیح طرح کام ہی نہیں کر رہی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہمارا نادیدہ دشمن کون ہے، ورنہ اس کی صلاحیتوں کی بدولت ہم ارواح کی دنیا میں پہنچنے سے پہلے اپنے نادیدہ دشمن کا کلیو حاصل کر لیتے۔ جوزف کو کتاب ارواح کا بھی پتہ چل جاتا، حالانکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کالا جادو والے کیس میں جوزف کی صلاحیتوں نے کھل کر کام کیا تھا۔ عمران نے اس بار سنجیدگی سے کہا، اور سب سے بڑھ کر یہ عمران، تم اور تمہارا ساتھی جوزف اور میں اور کلارا اپنے نادیدہ اور خفیہ دشمن کے ہنٹ ہیں، اور وہ ہنٹر بن کر ہمارا شکار کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ڈاکٹر، تم درست کہتے ہو، اس لیے تو یہ کیس میرے گزشتہ ماورائی کیسوں سے مختلف کیس ہے۔ اب ہم ابھی تک اندھیرے میں ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ماورائی کیس کس طرح مکمل ہوگا۔ اب ہم اس پراسرار ارواح کی دنیا میں آ ہی گئے ہیں، تو اب اس کتاب ارواح کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ عمران نے کہا تو سب ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ عمران، تم نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ یہاں ہر طرف وہی ماحول ہے جو وادی شہاں میں میرا تھا، جیسے ہم وادی شہاں میں ہی موجود ہوں۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا، ہاں ڈاکٹر، تم درست کہہ رہے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے وادی شہاں میں بس سرمئی اندھیرا کر دیا گیا ہو۔ عمران نے بھی چونک کر کہا، ہم سب وادی شہاں میں ہی موجود ہیں، لیکن پراسرار عمل کی وجہ سے سرمئی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ وادی شہاں میں بھی تو فرعون کے اہرام اور ان کے معبد اور دیگر آثار تھے، اور وادی شہاں بھی تو ایک لحاظ سے روحوں کی وادی ہی کہلاتی ہے۔ جوزف نے کہا تو سب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ہاں مسٹر جوزف، یہاں اس وادی میں بے شمار باجبروت فرعون کے مدفن پوشیدہ ہیں اور صحرا کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے تو اس جگہ کو ارواح کی دنیا کہا گیا تھا۔ ڈریگن سلوکر نے جوزف کی تائید کی، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ہم اتنے بڑے صحرا میں کیسے کتاب ارواح کو تلاش کریں گے، کیونکہ یہاں تو ہر طرف ریت ہی ریت ہے اور اسی کی ٹیلے موجود ہیں۔ مسٹر کلارا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، مس کلارا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ دونوں ٹھمکے لگانے شروع کر دیں، کیونکہ ویسے بھی آپ مصر میں اسی کام کے سلسلے میں آئے تھے، اس طرح آپ سب کے ساتھ ہمارا دل بھی بہل جائے گا۔ کیوں جولیا ڈیئر، میرا مشورہ درست ہے نا؟ عمران نے ایک بار پھر پٹری سے اترتے ہوئے اپنے خاص انداز میں پہلے برسٹر کلارا اور پھر جولیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ جب مشن کے دوران عمران اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کا مقصد ہمارے ذہنوں کو فریش کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہم کسی بھی قسم کے کیس کو پیچیدہ نہ لیں، اور عمران کے ذہن میں پلان بھی ہوتا ہے۔
جولیا نے عمران کی بات پر غصہ کرنے کے بجائے مسکرا کر کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مس جولیا، عمران کی یہی خوبی تو ہے، اس لیے تو آپ کا چیف غالباً عمران پر بھروسہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، آپ کے ذہن میں کون سا آئیڈیا ہے؟ کیونکہ مجھے آپ کی آنکھوں میں اطمینان نظر آ رہا ہے۔ ڈریگن سلاکا نے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مسٹر سلاکا، بے شک تم بھی جوزف کی طرح نیگرو ہو اور تمہاری بیشتر زندگی بھی جوزف کی طرح افریقہ کے گھنے اور خطرناک جنگلوں میں گزری ہے، لیکن تمہارا افریقہ کے وچ ڈاکٹر سے تعلق نہیں رہا۔ مجھے یقین ہے کہ جوزف پر جو عمل کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے ذہن پر طریقے کا جو پردہ پڑا ہوا ہے، وہ اس ارواح کی دنیا میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ افریقہ کا لوگ بھی روحوں کی دنیا کا وچ ڈاکٹر تھا اور اس کا سایہ جوزف کے سر پر ہے، اور جوزف طریقے کا پردہ چھٹنے کے بعد ہماری مدد ضرور کرے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا سمیت ڈاکٹر سائمن اور اس کے ساتھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ اسے پوچھا کچھ اور گیا تھا اور اس نے جواب کچھ اور دیا تھا۔ عمران، مجھے بھی جوزف کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے، جولیا نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ باس، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتاب ارواح کہاں ہے، کیونکہ واقعی وچ ڈاکٹر کا لوگ کا مجھ سے رابطہ ہو رہا ہے۔ یکلگ جوزف نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ جوزف اس وقت اپنی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا اور پھر نیچے ریت پر لیٹ گیا اور کچھ پڑھنے کی بجائے دم ساتھ لیا۔ ڈاکٹر سائمن اور اس کے ساتھی حیرت سے جوزف کے اس عمل کو دیکھنے لگے کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن خاموش رہے۔ یکلگ جوزف نے اپنی آنکھیں کھول دی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آقا، میرا بار بروز ڈاکٹر کا لوگ سے رابطہ ہوا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر رابطہ ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رابطہ ہوتے ہی مجھے ان دھندلکوں میں احرام نظر آتے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہیں کہ یہاں جو آگے ہمیں ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں، وہاں لازمی احرام ہیں، جن احراموں سے ہی ہمیں کتاب ارواح کا سراغ مل سکتا ہے۔ جوزف نے کھڑے ہوتے ہوئے کچھ پاس اور کچھ یاس اور کچھ آس بھرے لہجے میں کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رابطہ بار بار ٹوٹے، کیونکہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا اور تم نے حتمی بات بھی نہیں بتائی۔ عمران نے اس وقت چونک کر پوچھا۔ باس، ہمارے نادیدہ دشمن کے سیاہ سائے یہاں بھی موجود ہیں اور وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور سیاہ دلدل کی غلیظ جھیل کے سیاہ سایوں کی وجہ سے یہاں ہر طرف طریقے کا رواج ہے، یعنی سرمائی رنگت کی دھیمی روشنی ہے۔ جوزف نے کہا تو عمران نے طویل سانس لیا۔ اس نے جوزف کو افریقہ کے قدیم وچ ڈاکٹروں کا حوالہ دیا تھا اور اپنی سی کوشش کی تھی کہ وچ ڈاکٹروں نام سننے کے بعد جوزف کی صلاحیتیں جاگ جاتی تھی، اور عمران پہلے بھی اسی طرز کے طریقے اختیار کر چکا تھا، کیونکہ اس سے حیرت انگیز طور پر جوزف کی صلاحیتیں جاگ اٹھتی تھی۔ اسے یکلگ جوانا کی یاد بھی آ گئی، کیونکہ جوانا کی جوزف سے ہر وقت یہی جرر رہتی تھی کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی انداز میں اپنے وچ ڈاکٹروں کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ جوانا ایک رمے کے ترقی خیال اور جدید ماحول میں پلا بڑا تھا، اس لیے وہ جوزف کی ان باتوں پر ناک منہ چڑھاتا رہتا تھا۔ حالانکہ جوانا عمران اور جوزف کے ساتھ بے شمار بار ماورائی کیسز میں جوزف کے وچ ڈاکٹروں سے رابطے اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھ بھی چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا اس بات پر مذاق اڑاتا رہتا تھا۔ جوانا کا خیال آتے ہی عمران کے چہرے پر بھی ایک بے اختیار مسکراہٹ رنگی اور سوچنے لگا کہ کاش اس وقت جوانا بھی ان کے ساتھ ہوتا، کیونکہ بعض معاملات میں جوانا جوزف کو طیش دلاتا تھا اور جوزف کی بند صلاحیتیں اس کے بھڑکانے سے جاگ جاتی تھیں۔
تم کیا سوچ رہے ہو عمران؟ اور یہ جوزف کیا پر اسٹار حرکتیں کر رہا ہے؟ اور یہ وچ ڈاکٹر، یہ کیا سلسلہ ہے؟ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے عمران سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈاکٹر، یہ سب افریقی وچ ڈاکٹروں کے ذکر و اذکار، تم اپنے ساتھی سلوکا سے بعد میں پوچھ لینا۔ اب ہمیں مزید آگے بڑھنا چاہیے اور کتاب ارواح کے لیے کسی احرام میں جانا ہوگا۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا تو ڈاکٹر سائمن نے شانے اچکا دیے، لیکن عمران کی بات پر مزید آگے بڑھنے پر اتفاق کیا، اور واقعی تھوڑا اور آگے جانے کے بعد انہیں ان سرمائی دھندلکوں میں ریت کے ٹیلے نظر آنے لگے جنہیں دیکھ کر سب چونک گئے، کیونکہ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے ان ریت کے ٹیلوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ٹیلے بڑے تو نہیں تھے، لیکن یہاں انہیں کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں ان ٹیلوں میں یا پھر ان ٹیلوں کے اندر احرام ضرور ہوں گے، اچانک جوزف نے کہا اور تیز تیز سونگنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جوزف؟ کیوں آدم خور دیو کی طرح سونگ رہے ہو؟ کیا کسی کو کھانے کا ارادہ ہے؟ عمران نے جوزف کی طرف دیکھ کر اپنے خاص انداز میں پوچھا۔ باس، مجھے یہاں سیاہ جھیل کی سیاہ دلدل کے سیاہ سایوں کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ انہیں ہمارے خفیہ دشمن نے غالباً یہاں بھیجا ہے، جوزف نے کہا تو عمران سمیت سبھی چونک پڑے۔ گویا کہ بیرسٹر کلارا اور ڈاکٹر سائمن کو جوزف کی پرسٹار باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب وہ بھی کسی حد تک سمجھنے لگ گئے تھے کہ واقعی جوزف ان ماورائی معاملات میں عمران کا صحیح معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں قریب ہی کوئی احرام یا پھر معبد پوشیدہ ہے جہاں جانے سے ہمیں روکا جا رہا تھا تاکہ ہم کتاب ارواح حاصل نہ کر سکیں۔ جولیا نے اس بار ہارن بھینچتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ جولیا، ہزاروں برس جیو، میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، عمران نے اپنے خاص انداز میں کہا تو جولیا اس کی بات سن کر غصے سے گھورنے لگی۔ ڈاکٹر سائمن نے بیرسٹر کلارا حیرت سے لیکن مسکراتے ہوئے عمران اور جولیا کو دیکھنے لگے۔ عمران، سوچ سمجھ کر تمیز سے بات کیا کرو، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ جی، اچھا جی، عمران نے اسی معصوبیت سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو اس بار جولیا بھی اس کی فرما برداری پر مسکرانے لگی۔ وہ دیکھیں ماسٹر، مجھے اس ٹیلے کے پیچھے ایک احرام نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ اور حماقتیں کرتا، ڈریگن سلوکا نے چونک کر ایک جگہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، اسی احرام کے گرد مجھے سایوں کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جوزف نے اس طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کتاب ارواح کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں دیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شیطانی طاقتوں سے بھی ہم نبٹ ہی لیں گے۔ عمران نے جوزف کی بات سن کر بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کے اشارے پر پھر سب آگے بڑھ گئے، جہاں واقعی ان ٹیلوں میں انہیں 3 احرام نظر آئے۔ حیرت ہے، ابھی تو ایک احرام نظر نہیں آ رہا تھا اور اب اچانک 3 احرام ٹیلوں میں نظر آ رہے ہیں، جولیا نے حیرت سے کہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتاب ارواح کے لیے ہمیں کس احرام کے اندر جانا چاہیے؟ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے ان 3 احراموں کو دیکھ کر کہا، جو کہ تکونے تھے اور اتنے بڑے نہیں تھے، اور عمران بھی غور سے ان تینوں تکونوں والے احراموں کو دیکھ رہا تھا۔ عمران، بتاؤ، کیا کتاب ارواح کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہی کسی ایک احرام میں چلیں یا پھر الگ الگ ہو کر جائیں؟ ڈاکٹر سائمن نے عمران سے پوچھا۔ ڈاکٹر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ بقول جوزف کے
یہاں ہر طرف شیطانی قوتوں کا سایہ ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ غور سے ان تینوں اہراموں کو دیکھ رہا تھا کہ چونک پڑا۔ ڈاکٹر، اس درمیان والے اہرام کے دروازے پر غالباً قدیم مصریوں کے دیوتا کی تصویر بنی ہوئی ہے، جبکہ باقی دو اہراموں کے دروازوں پر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیوتا ست کی تصویر والے اہرام کے اندر جاتے ہیں، عمران نے طویل سانس لے کر کہا، کیونکہ وہ خود بھی ان تین تکونی اہرام کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا فیصلہ سنا ہی ڈالا۔ لیکن عمران، دیوتا ست تو قدیم مصریوں کے نزدیک بدی اور قہر کا دیوتا تھا، اور معلوم نہیں یہ کس فرعون کا اہرام ہو، کیونکہ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ اس وقت وادی شاہاں میں ہی ہیں، لیکن پراسرار طور پر دھندلکوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کیا اس اہرام میں ہمیں مطلوبہ کتاب مل جائے گی؟ ڈاکٹر سائمن نے چونک کر عمران سے پوچھا۔ باس، ڈاکٹر صاحب درست کہہ رہے ہیں، اس بار میری صلاحیتیں کام نہیں کر رہی، اور میرا فادر جوشوا سمیت کسی بھی وش ڈاکٹر سے درست رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ جوزف نے ہونٹ بھیج کر کہا، نہیں جوزف، اگر تم کوئی حتمی بات کہتے تو میں تمہاری بات پر یقین کر بھی لیتا، عمران نے کہا تو جوزف ہونٹ کاٹنے لگا، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پایا ہو کہ وہ عمران کو کیا مشورہ دے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں باس، جیسے آپ کی مرضی، جوزف نے کہا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ میں اور جولیا اسی دوسرے اہرام میں اندر جاتے ہیں، اور عمران بھائی اور ڈاکٹر سائمن کو پہلے کے اہرام میں اندر جانا چاہیے، اور جوزف اور ڈریگن سلوکا کو تیسرے اہرام میں جا کر کتاب ارواح کو تلاش کرنا چاہیے۔ برسٹر کلارا نے مشورہ دیا۔ نہیں کلارا، ہم کسی میوزیم کی سیر کو نہیں جا رہے، بلکہ معلوم نہیں کتنے عرصوں سے بند اہرام کے اندر جا رہے ہیں، جہاں بھول بھلیوں کا جال بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سائمن، اگر ایسی بات ہے تو میں اور مسٹر جوزف باہر رک جاتے ہیں، اور کسی بھی خطرے کی صورت میں ان سے نمٹنے کی کوشش کر لیں گے۔ اس دوران آپ چاروں کو ایک ہی اہرام کے اندر جانا چاہیے، تاکہ ایک ساتھ رہ کر کتاب ارواح کو تلاش کر سکیں۔ ڈریگن سلوکا نے نیا مشورہ دیا۔ ہاں ڈریگن سلوکا، تمہارا مشورہ واقعی میرے مشورے سے بہتر ہے، برسٹر کلارا نے ڈریگن سلوکا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں اور ڈریگن سلوکا یہاں باہر رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی خطرات ہوئے تو ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے تو اس دوسرے اہرام میں کتاب ارواح کے لیے چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ سب کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا کہ ہمیں ان تینوں اہراموں میں کسی ایک اہرام میں بھی کتاب ارواح مل سکے گی۔ جوزف نے طویل سانس لے کر کہا تو جولیا اور عمران چونک کر اسے دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر پہلی بار مایوسی سے طاری تھی۔ جوزف، تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ان اہراموں سے کچھ نہیں مل سکتا، مگر کیسے، حالانکہ تمہاری صلاحیتیں کام بھی نہیں کر رہی ہیں؟ عمران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں باس، کیوں اس ڈاکٹر اس مہم میں میری درست رہنمائی نہیں کر رہے؟ لیکن آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جوزف نے عمران کے طرف دیکھ کر پوچھا۔ جوزف، ہمیں کتاب ارواح کی تلاش کے لیے کسی نہ کسی اہرام میں اترنا ہی ہوگا، کیونکہ بے شک تمہارا وش ڈاکٹر کا لوگ سے درست رابطہ نہیں ہوا، لیکن تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہیں اہرام کے مناظر دکھائے گئے ہیں، اور تمہارے وچ ڈاکٹروں نے تمہارے ایک لحاظ سے رہنمائی کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، اس لیے ہم چاروں اس دیوتا ست والے اہرام کے اندر جاتے ہیں۔ تم اور ڈریگن سلوکا یہاں رک کر ہمارا انتظار کرو۔
عمران نے کہا تو جوزف اور ڈریگن سلاکر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے مسٹر جوزف، بقول تمہارے کہ یہاں سیاہ سائے گردش کر رہے تھے، ہو سکتا ہے ہمارے اس احرام کے اندر جانے کے بعد شیطانی طاقتیں اس کا راستہ شیطانی انداز میں بند کر دیں، اس لیے واقعی تم دونوں کا باہر ہونا بہت ضروری ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ تو عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا جیسے اس کی بات پر اتفاق کر رہا ہو۔ اب عمران اور ڈاکٹر سائمن آگے بڑھے اور اس دہشت والی تصویر والے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہم چاروں کو اسی آہنی دروازے پر زور لگانا چاہیے، برسٹر کلارا نے کہا۔ ہاں کلارا، اب جب کہ ہماری مشترکہ مہم ہے تو پھر سب کو ایک ساتھ کام کرنا ہی پڑے گا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران اور ڈاکٹر سائمن کے ساتھ زور لگانے لگے، لیکن دروازے کی جنبش تک نہ کی تھی۔ میرے خیال میں اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی میکنیزم ہوگا یا کوئی ہک ہوگی جس کے ذریعے دروازہ کھلے گا، کیونکہ قدیم مصریوں نے بہت دماغ لگا کر بعض احرام بڑی تکنیک سے بنائے تھے، برسٹر کلارا نے کہا۔ تو ڈاکٹر سائمن اور عمران بھی چونک گئے۔ مبارک ہو ڈاکٹر، تمہاری ہونے والی بڑی ذہین ہے اور میرے ہونے والی تو صرف میرا سر ہی گنجا کر سکتی ہے، عمران نے اپنے خاص انداز میں کہا۔ تو سب مسکرا دیا، مگر جولیا خاموش رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو عمران اسے سب کے سامنے زج کر دے گا۔ سب غور سے ہر طرف دروازے کو کھولنے کے لیے کسی ہک کو دیکھنے لگے۔ ارے عمران، یہ دیکھو، یہ دروازے کے نیچے ہلکا سا نشان ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، یک لگ جولیا نے چونک کر کہا، جہاں واقعی ایک دھبے جیسا نشان تھا۔ واہ میرے ہونے والی، تو سب سے ذہین نکلی، مبارک ہو، مبارک ہو مجھے، عمران نے مسکراتے ہوئے خود کو مبارک دیتے ہوئے کہا۔ تو سب ایک بار پھر مسکرا دیے، اور جولیا نے عمران کے اس بات پر اسے غصے سے دیکھا، لیکن دل میں مسکرا دی۔ عمران نے اسی دھیمے دھبے والی جگہ پر انگوٹھا پریس کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ یہ دروازہ کھلتا ہی چلا گیا، جہاں اندر سوائے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اور کچھ نہ تھا۔ اب عمران، جولیا، ڈاکٹر سائمن اور برسٹر کلارا ٹارچیں روشن کر کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ چاروں اندر داخل ہوئے، یکلخت احرام کے دروازے اپنے آپ بند ہو گیا۔ شاید خود کار سسٹم کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، لیکن پھر بھی بند دروازے کے اندر سے جوزف اور ڈریگن سلاکر کو اپنے ساتھیوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں، جنہیں سن کر یہ دونوں ہی چونک پڑے۔ ارے یہ ہماری گاڑیاں کہاں غائب ہو گئیں؟ صفدر اور ہرشل نے حیرت کی شدت سے کہا، کیونکہ واقعی ان کی جیپیں اس طرح غائب ہو گئی تھیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی شیطانی طاقت جو کہ ہماری دشمن ہے اور ہمیں اس کا کچھ معلوم نہیں، وہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور انہیں نہیں چاہتی کہ ہم کتاب ارواح کے سلسلے میں کچھ کر سکیں، روبرٹ نے ہارن بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح اس پر اسرار احرام سے باہر تو آئے، لیکن اب کیسے وادی شہاں کا رخ کریں گے، کیونکہ یہاں سے ایک تو شہر کا راستہ کافی دور ہے اور دوسرا ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے، رولف نے کہا۔ اس طرح کرتے ہیں، ہم مصر میں اپنے پاکیشیائی ایجنٹ کو کال کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ایجنٹ کو کال کریں اور مزید جیپیں منگواتے ہیں، اور لکسر شہر سے وادی شہاں کا رخ کرنا چاہیے، جہاں احرام میں موجود تصویری تحریروں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ وادی شہاں میں کتاب ارواح کا سراغ مل سکتا ہے۔ کروسٹی نے مشورہ دیا تو سب نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر دونوں نے مصر میں مقیم اپنے اپنے نمائندوں سے
सेल ट्रांसमीटर रابطہ करके इन्हें मुख्तसर तौर पर अपनी सूरत हाल के बारे में बताया और गाड़ियाँ तलब कीं। मिस्र में मुकीम पाकेशिया और ट्रेटलैंड के एजेंट इनसे राब्ते में रहते हुए 1 घंटे में गाड़ियाँ लेकर इनके पास पहुँच गए और फिर इन्हें लेकर लक्सर रवाना हो गए। लक्सर पहुंचकर इन्हें एक जीप दे दी गई और दोनों मुल्कों के एजेंट वापस चले गए। दोनों पार्टियों का रब्ता अपने अपने लीडरों से हो गया था और इन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया कि इन्हें दरिया नील के किनारे अहराम में क्या पुरस्कार और खौफनाक वाक़यात पेश आए हैं और किस तरह मुश्किलात का सामना करते हुए और अहराम के अंदर खौफनाक सांपों का मुकाबला करते हुए बाहर आए थे। इस वक्त एक बार फिर सब लक्सर के एक होटल में मौजूद थे और वादी शहां जाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारे लीडर डॉक्टर साइमन तो वादी शहां में पहुंच चुके हैं और डॉक्टर साइमन, क्लारा और ड्रैगन स्लो का जिनकी एक मिस्री मुहक्किक प्रोफेसर आबदी से मुलाकात हुई थी और इन्होंने हमारे साथियों की काफ़ी मदद की थी। हर्षल ने सफदर की तरफ देखकर कहा, और हमारे साथी इमरान साहब, मिस जूलिया और हमारा पुरस्कार सलाहियतों का हामिल साथी जोसेफ की भी एक मरूफ मिस्री मुहक्किक डॉक्टर नासिर साहब से मुलाकात हुई थी, जो कि मिस्र की मुअज़्ज़ज़ और मरूफ तरीन हस्ती हैं और इन्होंने भी हमारे साथियों की काफ़ी हद तक मदद की थी और वो भी हमसे पहले वादी शहां में पहुंच चुके हैं। सालिहा ने कहा, हो सकता है इमरान साहब और डॉक्टर साइमन वादी शहां में एक दूसरे से मिल गए हों और इकट्ठे ही अरवा के पुरस्कार दुनिया में हो गए। रोल्फ ने अपना अंदाज़ा लगाकर कहा, हाँ रोल्फ, ये भी हो सकता है और इन्हें और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वादी शहां कोई छोटी सी जगह नहीं है बल्कि तवील सहरा है जहाँ हर तरफ फ़राइन के बनाए गए आसार यानी उनके महलात, इनके माबद और उनके अहराम मौजूद हैं। इसलिए दोनों ग्रुप अलग अलग अरवाह के पुरस्कार दुनिया में गए हों। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अरवाह के पुरस्कार दुनिया में इमरान साहब की टीम हमारी टीम से मिल गई हो। इस बार कैप्टन माइकल ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। इस बार सालिहा ने भी यकीन भरे लहजे में कहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।